قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پیس ٹی وی کی طرف سے مسلسل ہونے والے اس پروگرام نور قرآن، قرآن مجید کی روشنی، اس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی نشست میں ہم سورہ مریم، جو قرآن مجید کی 19ویں صورت ہے اور جس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں، اس کا آغاز کریں گے۔ سورہ مریم بھی مکی صورت اور تاریخی لحاظ سے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ پہلے 3 سال رسول اللہ کی دعوت کے خاموش انفرادی دعوت کے تھے۔ اگلے 2 سال جب آپ نے ہاں کے پکارے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا تو مخالفت شروع ہوئی اور پھر شدید ہونے لگی۔ 5 سال اس طرح گزر گئے۔ 5 سال کے بعد مخالفت نے شدت کا رویہ اختیار کر لیا۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والد محترمہ سمیہ، زنیرہ، مختلف لوگوں کو ستایا جانے لگا، معاشی لحاظ سے تکلیف پہنچائی جانے لگی۔ مثلا ایک صاحب لوہار تھے، حضرت خباب بن ارت، ان سے ایک شخص نے کچھ کام لیا لیکن پھر مزدوری دینے سے انکار کر دیا، کہا جب تک محمد کا انکار نہ کرو گے مزدوری نہیں دوں گا۔ اس طرح معاش کی مار ماری جائے، تکلیف پہنچائی جائے، برا بھلا کہا جائے، ستایا جائے، اس طرح کے سارے واقعات اس وقت پیش آنے لگے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے پڑوس کے ملک حبشہ جو آج کل ایتھوپیا کہلاتا ہے، وہاں پر ایک اچھا انسان بادشاہ ہے، نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، تم لوگ جن سے بھی ہو سکے مکے کو چھوڑ دو اور ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو حبشہ کی ہجرت سے پہلے سورہ مریم نازل ہو گئی تھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے روایات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے زوردار آدمی تھے لیکن کفر میں بہت شدید تھے شروع میں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شدید مخالف تھے، وہ ان آیات کو سن کر متاثر ہوئے۔ اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے آپ کے قبول اسلام کا، کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک بار آپ نے کہا میں بس پورا قصہ پورا کر دیتا ہوں، تمام کر دیتا ہوں، اور تلوار لے کر نکلے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں ایک شخص نے کہا کہ پہلے اپنے بھائی بہن کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر وہاں پر اپنی بہن کو مارا پیٹا، بہنوئی کو مارا پہلے، پھر بہن کو مارا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ عمر تم جو چاہے کرو، ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، حق ہم پر واضح ہو چکا ہے۔ کچھ متاثر ہوئے اس سچویشن سے، بہن کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ لاؤ کلام سناؤ۔ یہ سورہ مریم ہی تھی جو ان لوگوں نے سنی تھی۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے یہ لوگ گئے، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، تو اس موقع پر یہاں سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا، اور وہاں پر ان لوگوں نے جا کر کہا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا ہے، کوئی نیا ہی دین ایجاد کر لیا ہے، آپ انہیں ہمارے سپرد کیجیے، ہم لے کے جاتے ہیں، ذرا سبق سکھاتے ہیں، درست کریں گے ان کو۔ وہ بہت شریف بادشاہ تھا، انصاف پسند، کہا کہ نہیں، ان کی بات بھی سنوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے طے کیا کہ بھائی صحیح بات جو ہے ہم پیش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اور اس میں آپ کو ذکر ملے گا شروع میں حضرت یحییٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ چنانچہ وہ بہت متاثر ہوا۔ پھر اگلے دن ان لوگوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ معلوم کیجیے۔ انہوں نے جو صحیح بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے وہ جو کنواری مریم کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے وہاں پر بتائیں۔ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم تم نے جو بات کہی صحیح ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جس طریقے سے بیان کیا ہے اس کے مقابلے میں تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں تھے، وہ خدا کے بندے اور رسول تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ 600 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا نظریہ ہر جگہ عیسائیوں میں پھیل گیا تھا، اور سرکاری طور پر آفیشیلی ان لوگوں نے اس کو مان لیا تھا اپنے عقیدے کے طور پر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح تصور بھی کچھ جگہوں پر موجود تھا۔ تو
اس میں ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے پیدا ہوئی، یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی اس صورت کی بڑی اہمیت ہے کہ دنیا میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اور جب اسلام آیا اس وقت بھی عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور پچھلے 400-500 سال جو مسلمانوں کی، اہل اسلام کی زوال کی صدیاں ہیں، جب ہم خود اسلام سے بیگانہ ہونے لگے، جب ہم معاشی لحاظ سے دوسروں کے دست نگر ہو گئے، جب ہم نظریاتی لحاظ سے دوسروں کی فکری غلامی کا شکار ہو گئے، اس زمانے میں عیسائیوں نے زبردست کام کیا۔ ان کے بادشاہوں نے، ان کی حکومتوں نے کالونلزم اس سے فائدہ اٹھایا اور دنیا بھر کے تجارتی راستوں پر، تجارتوں پر، ملکوں پر قبضہ کیا، اور عیسائی مشنریوں کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ عیسائیت کو پھیلائیں۔ چنانچہ آج دنیا میں 225 کروڑ کے قریب عیسائی ہیں اور 175 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ چنانچہ عیسائیت سب سے بڑا دین ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا تھے؟ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بندے تھے، خدا کے رسول تھے، خدا کی طرف بلانے والے تھے۔ وہ بات بھی اس سے ظاہر ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس میں کہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے موجود ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اس بنیاد پہ خدا کا بیٹا قرار دیا کہ وہ معجزانہ طریقے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال پیش کر رہا ہے کہ حضرت زکریا جو ایک بڑے مذہبی رہنما تھے یہودیوں کے، یروشلم میں تھے، اور جو مقدس تھا اس کے جو بڑا ان کا معبد تھا، اس کے کاہنوں میں سے، پریسٹ میں سے تھے، وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھیں، لیکن ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو حاملہ کیا، اور حضرت یحییٰ ایک بانجھ عورت کے پیٹ سے جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے پیدا ہوئے۔ ساری کی ساری تفصیلات اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے اب ہم اس سورت کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چھپ کے پکارا تھا، دعا کی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ اکثر جو پریسٹ تھے، ان کے کاہن تھے، ان کے علماء تھے، وہ بھی اچھے لوگ نہیں تھے۔ یہ بڑے مخلص اور سچے ایماندار رہنما تھی۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، اچھا انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں کبھی دعا کر کے ناکام و نامراد نہیں ہوا، اور بڑھاپے کے باوجود، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور فرشتے نے آ کر ان کو جب بشارت دی کہ تجھے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پھر وہ ذرا پھر بے یقینی پیدا ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جواب ملا، کذالک قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ کسی انسان کو پیدا کرنا جبکہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ کرشمہ دکھا رہا ہے، کرشمہ تخلیق انسانی دکھا رہا ہے۔ جیسے پچھلی بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس زمین پر اس وقت 700 کروڑ انسان ہیں، اور ہر منٹ میں 258 بچے زمین پہ جنم لیتے ہیں، یعنی کئی لاکھ افراد روزانہ پیدا ہو جاتے ہیں، 12 13 14 کروڑ لوگ سال بھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، نئے بچے، برتھ کنٹرول کے باوجود، مانع حمل کے باوجود پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ضرور ہوگا، دیکھ تو اپنے بارے میں غور کرے زکریا، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا،
تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، مقدس جو تھا ان کا معبد یروشلم میں، ہیکل سلیمانی میں، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو۔ اب اس کے بعد قرآن مجید میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اہم بات پتے کی بات کہی جاتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ جو تورات تھی یا اس کے بعد جو اور کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام کیا۔ محترم حاضرین، ہم آج کی نشست کے مطالعے کے تقریباً نصف تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لینے کی ہمیں اجازت عنایت فرمائیے۔ بریک کے بعد ہمارا مطالعہ جاری ہوگا پھر۔ وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to keep divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat illusions have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم۔ آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میں۔ میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے۔ گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے، معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں۔ علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو، علمی گفتگو، ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ سورہ مریم کا مطالعہ جاری رہے گا۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت زکریا کا، اور ان کے ہاں
یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، جو ایک بانجھ ماں اور بوڑھے، نہایت ہی بوڑھے باپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کا مضبوط تھام لے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو، یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ کانا تقیہ، اور بڑا پرہیزگار انسان تھا۔ وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارن عصیا، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل تردید مقصود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا کوئی جز نہیں پایا جاتا ہے، وہ نہ اوتار ہیں نہ اس کے بیٹے ہیں۔ دیکھو یحییٰ علیہ السلام جو ان سے صرف 6 مہینے پہلے پیدا کیے گئے تھے، وہ بھی معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ باپ بالکل بوڑھا ہو کر سوکھ چکا تھا اور ماں بانجھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یحییٰ علیہ السلام کو، جو عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کر رہے تھے، انہیں انگلش میں جان کہتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام، اور چونکہ وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے۔ بپتسمہ ایک رسم ہے جو عیسائیوں کے یہاں بھی رائج ہے، یعنی غسل کرایا جاتا ہے یا پانی چھڑکا جاتا ہے، اب اس کو شارٹ کر کے، یعنی اگر ایک آدمی جب توبہ کرتا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا دوبارہ عہد کرتا، تو اسے غسل دیا جاتا، یعنی ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہو، اور وہ ایک علامت تھی کہ اب تم اعتقادی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو، آئندہ تمہیں پاکیزہ زندگی گزارنی۔ چنانچہ ان کو جان دی بیپٹسٹ، یحییٰ لوگوں کو بپتسمہ دینے والے یہ کہا جاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ لباس پہنتے تھے، درویشانہ فقیرانہ زندگی ان کی تھی، اور ان کے الفاظ آتے ہیں انجیلوں میں کہ میں ایک بیابان کی آواز ہوں، آئی ایم اے ساؤنڈ ان وائلڈرنیس۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، شرک سے بچنے کی تلقین کرتے، بد اعتقادیوں سے توبہ کرنے کی بات کرتے، صحیح رویہ اختیار کرنے، بدکاریوں برائیوں کو چھوڑنے کی طرف وہ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔ حضرت زکریا جو بڑے پریسٹ کاہن تھے اور بڑے اچھے انسان تھے، جن کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے کار نبوت شروع کیا، انہی کے ہاں ان کو حضرت مریم، ان کی کفالت و سرپرستی کا موقع ملا۔ اس کتاب میں مریم کا بیان کرو، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس کی تفسیر اور جگہوں پر آتی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے، ان کو اندازہ ایسا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا لڑکا، میں اس کو جو تیرا معبد ہے یروشلم کا مقدس، اس کے خدمت اور عبادت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ لیکن بعد میں بیٹی پیدا ہو گئی، حضرت مریم نے کہا کہ اے اللہ تو بیٹی پیدا ہوئی، خیر پھر بھی ان کو وہاں خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت زکریا کو حضرت مریم کا کفیل یا سرپرست بنایا گیا۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو، اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم ڈر گئیں۔ مریم ایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں؟ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت
اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی تو حضرت زکریا کے گھر میں بانجھ ماں کے پیٹ سے یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا صرف 6 مہینے پہلے واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ تو معجزانہ طریقے سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ خدا کا بیٹا نہیں قرار دیے جائیں گے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا نہیں قرار دیے جائیں گے۔ تمہارا غلط رویہ ہے، غلط خیال۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پہ چلی گئی۔ بڑی مشکل کی بات تھی، بڑی آزمائش تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو گئی، پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی تجھے آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ آپ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، ہجرت حبشہ کے بعد کچھ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں مکے کے مظالم سے تنگ آ کر، اور مکے کا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی انہیں دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، انہوں نے یہی آیتیں وہاں پڑھی، اور ان آیات کو غور و فکر کے ساتھ وہ بادشاہ سنتا رہا، اور چونکہ ایک اچھا بادشاہ تھا وہ، اور خدا پرست تھا اور شرک سے پاک تھا، اس لیے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، بالکل ایسے ہی ہوا ہے، صحیح ڈسکرپشن ہے، صحیح ہے تمہارا دین، صحیح ہے پیغام جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، بالکل ڈرامائی انداز سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں جو اس وقت ہوا تھا۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ کیا ڈرامائی منظر تھا، بنی اسرائیل کے ایک محترم گھرانے کی ایک پاکیزہ صفت بچی، ایک نوجوان لڑکی جس کو مقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، جس کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، وہ کنواری بچی، وہ کنواری لڑکی ایک دوشیزہ حاملہ ہو گئی اور اپنے بچے کو لے کر قوم کے سربراہوں کے سامنے آئی ہے۔ لوگ کہہ رہے کہ کیا ہے، کیا پاپ کر ڈالا تو نے، تیرا باپ تو ایسا برا انسان نہیں تھا اور تیری ماں ایک شریف عورت تھی، بدکار عورت نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بچہ، بچے سے کیا پوچھیں، تو بتائے کیا ہوا ہے، واقعہ کیا ہے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ بچہ بول اٹھا، ترجمہ سنیے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات جو اس دودھ پیتے بچے جو گود میں تھا اس کی پہلی بات یہ تھی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، اور جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ کی جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جن کو لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، دی اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، اللہ کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا کہا لوگوں نے، یا یہ کہا کہ اللہ نے انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی تردید کرتا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، 225 کروڑ انسان ہیں، تقریباً 35%، ایک تہائی لوگ
دنیا کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ نہیں، خدا کا رسول نہیں، بلکہ خدا کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی تھی۔ اسلام اس گمراہی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل کیا، تو یہ آیات نازل کیں۔ حاضرین، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور آج بھی لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔